اور خدا کرے کہ میری بات آپ کے ذہن میں آ جائے یا قبول کر لیں، تو جب تک یہ محفلیں اس جواب سے گونجتی رہیں گی ثواب میں ہم کا بھی حصہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے مقابلے میں لفظ ہے لفظ امت۔ نبوت کے مقابلے کا لفظ ہے امت۔ امت ہے تو اس کے لیے نبوت ہے، اور نبوت ہے تو اس سے آگے امت ہے۔ خدا را انصاف کرو اور در سوچو کہ نبوت ہو اور پیچھے امت نہ ہو، یا امت ہو اور آگے نبوت نہ ہو، کبھی بات سمجھ نہیں آئے گی؟ ضمنی طور پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں سے، طالب علموں سے، یا جو عالم نہیں، ان کے منہ میں ایک بات میں ڈالتا ہوں، سنانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے، کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم قادیانیوں کے مخالف اتنے کیوں ہو، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، تم بتاؤ کہ تم قادیانیوں کے مخالف اتنے کیوں ہو، اس کا جواب مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے خود مختلف محفلوں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں مسلمانوں سے سنا، لیکن اس کا جواب ہر ایک دیتا ہے اپنا اپنا، تو وہ قوم ہی کیا ہے کہ جس کا جواب ایک نہ ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک جواب، اے نوجوان، ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کی مجلس میں آنے والے اور عشق رسالے جتلانے والے، تو بتا کہ تو قادیانیوں کے یا کسی بھی نئے دعویٰ نبوت کے خلاف کیوں ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ تو چھوٹا سا جواب ہے، 2 دفعہ کہو، 3 دفعہ کہو تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، لیکن اپنا لو کہ جواب وہی دینا ہے کہ تم قادیانیوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ تم جو تحفظ ختم نبوت کے نام سے ہوتے ہو تو تم ان کے خلاف اتنا کیوں ہو؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ جواب اس کا یہ ہے، ہم قادیانیوں کو اس لیے اپنا سب سے دشمن سمجھتے ہیں کہ ان سے امت ٹوٹتی ہے، بس امت ٹوٹتی ہے۔ جو امت نبی پاک سے چلی آ رہی تھی، صدیوں پر صدیاں آتی گئیں، سالوں پر سال گزرتے گئے اور چل رہی ہے، تو وہ امت کب تک چلے گی؟ جب تک کوئی نیا نبی نہ آئے۔ جب نیا کوئی نبی آئے تو پچھلی امت ختم اور نئی امت شروع۔ حضور کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے یا اگر کوئی نبی آئے تو پہلی صف جو ہے وہ سب کو ٹوٹ گئی۔ بھائی امت ٹوٹ گئی یا نہ؟ معلوم ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے اور میرے کان نہیں سن رہے۔ متوجہ آپ کی طرف میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ جو حضور سے امت چلی آ رہی تھی وہ کب تک چلے گی؟ کب تک؟ جواب یہ، جب تک کوئی نیا نبی نہ آئے، اور اگر کوئی نبی آ جائے تو امت ٹوٹ گئی۔